جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس کی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ عز و جل نے ہم تمام پر یہ فضل و کرم اور انعام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی نعمت عطا فرمائی، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے صفت کی طرح کسی کی صفت نہیں۔ جیسے اللہ عز و جل دیکھتا ہے، کوئی اس کی طرح دیکھنے والا نہیں۔ جیسے وہ سنتا ہے، اس کی طرح کوئی سننے والا نہیں۔ جیسے وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی طرح کوئی قدرت والا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کلام کی طرح کسی کا کلام نہیں۔ اللہ عز و جل کا کلام سب سے افضل ترین کلام ہے، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اپنے اس کلام میں ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہماری جو حاجتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی اللہ عز و جل نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ اسی قرآن مجید کی ایک مختصر سورت ہے جو 30ویں پارے کی سورت ہے، جو 5 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، بڑی عظیم الشان سورت ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورۃ ترمذی کی حدیث ہے، مشرکین مکہ نے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، انسب لنا ربک، کہا کہ محمد اپنے رب کا نسب بتاؤ، تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ مشرکین نے اللہ عز و جل سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بےہودہ قسم کا سوال کیا کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے انہوں نے کہا تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، اس لیے کہ وہ جن بتوں کو پوجتے تھے، کوئی سونے کا بنا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہے، کسی کا نسب ہے، کسی کی اولاد ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا تمہارے رب کا نسب کیا ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا، اللہ عز و جل نے مکی دور میں اس سورت کو نازل کیا، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص یہ 5 آیتوں پر مشتمل ایسی مختصر سورت ہے، اللہ عز و جل نے اس کو جو فضیلتیں دی ہیں، اس جیسی فضیلت قرآن مجید کی کسی دوسری سورت میں آپ نہیں دیکھیں گے سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس سورت کو اللہ عز و جل نے بڑی فضیلتیں دی ہیں، جن کا مختصر بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ سورۃ الاخلاص اللہ عز و جل کا تعارف ہے، جو سوال اللہ کے بارے میں کیا گیا اسی کے جواب میں اس سورت کو اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے، اور یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہے، اور ہم میں سے اکثر اسے نماز میں پڑھا کرتے ہیں، سنتوں میں پڑھا کرتے ہیں، لیکن اس سورت کی تلاوت کے ساتھ اس سورت کے معانی اور مفاہیم کو اور اس کی عظمت کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اس سورت سے ہمیں کما حق و فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنے والی سورت ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے والی سورت ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس پر گفتگو کرنے والی یہ سورت ہے۔ اس کا نام ہے الاخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کر دینا، چونکہ اس سورت میں صرف اور صرف
اللہ کی توحید اور اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات کا ذکر ہے، کسی اور چیز کو اس میں نہیں لایا گیا ہے، نہ اس کے اندر واقعات ہیں، نہ اس میں آخرت کا ذکر ہے، نہ اس میں دنیا کا ذکر ہے، نہ اس میں احکامات ہیں، نہ اس میں حلال ہے، نہ اس میں حرام ہے۔ یہ صرف اور صرف خالص اللہ عز و جل پہ گفتگو کرتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ الاخلاص۔ اللہ عز و جل نے اس سورت کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ سورت کیا ہے؟ اللہ عز و جل کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں سے واضح کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور یکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرنے کے لیے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کیجئے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے اور یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ مکی دور میں اللہ عز و جل نے اس سورت کو نازل کیا اور نبی سے کہا آپ اعلان کر دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ ویسے پورا قرآن اللہ کے نبی نے لوگوں سے بتایا ہی ہے، لیکن جہاں پر قل آتا ہے وہاں اور متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے نبی سے بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ورنہ اللہ کے نبی تو سب کچھ پہنچا ہی دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ قل نہ کہے تب بھی اللہ کے نبی ہر آیت کو امت تک پہنچائیں گے، لیکن اللہ عز و جل نے کچھ مقامات پر قل کہا کہ اللہ کے نبی آپ پہنچا دیجئے، لوگوں تک واضح کر دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، یکتا ہے اور تنہا ہے۔ احد کہتے ہیں وہ جو تنہا اور یکتا بے مثال ہے، جس کے کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، تنہا اور یکتا۔ ایک ہوتا ہے اکیلے ایک اور ایک ہوتا ہے اکیلا۔ اگر میں کہوں ایک تو ساتھ ہی ساتھ کوئی کہتا ہے دو اور تین اور چار، اور اگر میں کہوں اکیلا تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، ایک ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے آگے کوئی نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سرات آگے کیے، قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی صمد ہے۔ صمد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الصمد، اس کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آسمان ہے اس کا جو جہان ہے، یہ جو زمین ہے زمین کا جو جہان ہے، اور زمین کے نیچے جو جہان ہے، جتنے جہان پائے جاتے ہیں، جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر ایک کو اللہ کی حاجت ہے۔ تنہا اور یکتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تنہا اور یکتا نہیں جی سکتے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ الصمد وہ ہے کہ ہر مخلوق اس کے سامنے محتاج ہے، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو بے یار و مددگار برباد ہو جائے گی، وہ ہے الصمد۔ اور الصمد کا ایک معنی جو سلف نے کیا، الصمد کہتے ہیں وہ جو اپنی سرداری میں پورا ہے، اپنے علم میں پورا ہے، اپنی قدرت میں پورا ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ الصمد وہ ذات جو تمام خوبیوں سے متصف ہے، کوئی خوبی اس سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ انسانوں کا، مخلوق کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے اندر ہزار خوبیاں ہوں، چند نقائص ان کے اندر ہیں، چند کمیاں ان کے اندر ہیں، چند برائیاں ان کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الصمد وہ جو بے نیاز ہے، ہر خوبی، ہر کمال، ہر اچھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے، اس کی ذات کے اندر کامل درجے میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک آدھ جگہ پر دہراتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی مالدار بے نیاز ہے، وہی غنی ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ اپنی رحمت سے دور نہ کر، اپنی رحمت سے دور نہ کر، کیونکہ انسان ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ نہ اس دنیا میں وہ اللہ سے بے نیاز ہے، نہ وہ آخرت میں اللہ سے بے نیاز ہے، ہر جگہ اسے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی حاجت ہے۔
اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت کیا اور ہجرت کے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک، دہانے تک پہنچ گئے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے کہا ابو بکر غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے حاجت تھی، ہر لمحے ضرورت ہے۔ تو آپ سوچیے دنیا میں کون انسان ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کی حاجت نہیں؟ الصمد وہ ہے کہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام انسانوں کے دل سب سے نیک انسان کے دل بن جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ پورا ہے، وہ مکمل ہے۔ سب لوگ نیک ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور کہا کہ سب کے سب لوگ سب سے برے انسان کا دل اختیار کر لیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی فرق اسے نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور آگے کہا لم یلد، لم یلد، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ اس میں 3 قسم کے عقائد پر رد ہے۔ جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عیسی ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ تینوں پر رد کرتے ہوئے اللہ نے کہا لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے اس کی کیسے اولاد ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ کہیے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ کے نبی آپ کہیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ آپ نبی آپ کہیے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، مگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک گالی دینے کی طرح ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے کہا شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے جبکہ میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میری کوئی والدین ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ عز و جل ہے جس کی یہ خوبی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اولاد کی انسان کو کیوں حاجت ہے، اولاد کی انسان کو کیوں ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو انسان اولاد کی چاہت کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو انسان کی زندگی کی خوبصورتی نہیں ہے۔ انسان اپنی خوبصورتی پورا کرنے کے لیے اولاد چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ اس سے پوری ہوگی۔ ایک تو انسان اولاد چاہتا ہے خوبصورتی کے لیے، اور دوسری وجہ ہے کہ انسان اولاد چاہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کہ اس کا تعاون ہوگا، اس کی مدد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مددگار ہے، سب کو مدد کرنے والا اللہ عز و جل ہے، مدد اسی کی طرف سے آتی ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا انسان اولاد چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس سے اس کی نسل آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس سے آگے نسل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انسان نسل چاہتا ہے تاکہ آگے اس کا نام زندہ رہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ انسانوں کو اولاد چاہیے یا تو خوبصورتی کے لیے چاہیے، یا ضرورت کے لیے چاہیے، یا نام کے لیے چاہیے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا ہے، اللہ کے ماں باپ ہیں، یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا ہے۔ پھر بھی اللہ نے اس کو واضح کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ اللہ کی اولاد تو نہیں، شاید ماں باپ ہوں گے۔ اللہ نے پوری طرح اس کا انکار کرتے ہوئے کہا نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ اگر آپ ماں باپ مانتے ہیں تو پھر وہ اول نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ہے۔
اگر والدین ہیں تو پھر ان کے بھی کوئی والدین ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، جبکہ اللہ عز و جل هو الاول والآخر، سب سے پہلے بھی اللہ ہی ہے، سب سے آخر اللہ تعالی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الاول فلیس قبلک شیء، اللہ پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور آخر میں کہا اللہ تعالیٰ کے برابر، اس کا مثل، اس کا نظیر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں. آپ غور کیجئے سبحان اللہ، توحید کی ایسی تفصیل ہے اس کے اندر. پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تنہا اور یکتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکمل ہے اپنی ذات اور صفات میں، اور یہ بتایا گیا کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اور آگے بتایا گیا کہ اس کے اولاد اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اختتام پر کہا گیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اب سوچیے جب اس کے برابر ہم پلہ کوئی نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کے والدین نہیں، اس کے اولاد نہیں ہے، وہ تنہا اور یکتا ہے، تو پھر عبادت کا حقدار اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب صفات جس کے اندر ہوں، اگر وہ عبادت کا حقدار نہیں تو اور کون حقدار ہوگا؟ اسی لیے قرآن صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ معبود، جسے آپ گاڈ کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، مختلف ناموں سے آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، سب سے پہلے یہ سیکھو، یہ جانو کہ معبود ہوتا کیسے ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کی خوبیاں کیا ہے. معبود عاجز نہیں ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اسے کوئی رد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا ہے. پہلے اللہ کا تعارف پہچانو، پھر تمہیں خود معلوم ہوگا کہ سچا معبود کون ہے. لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ماں باپ ہیں، انہوں نے نکاح کیے ہیں، وہ ضرورت مند تھے، وہ بھٹکتے رہے، وہ یہاں وہاں جاتے رہے، وہ تکلیف اٹھاتے رہے، وہ برداشت کرتے رہے. کیسے؟ ان کے اندر نقائص ہے، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کا تعارف پیش کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اور معبود برحق کا تعارف ہم سب کے ذہن میں اور دل میں ہو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل عبادت کا حقدار ہوتا کون ہے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، مشرکین مکہ جن کی عبادت کرتے تھے نیک لوگ، کوئی وہ تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، آپ اس کے سامنے عبادت کر رہے ہو، کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ جو لوگوں کی صرف مدد کرتا تھا اور وہ بھی موت آنے پر مر گیا، ختم ہو گیا. اللہ عز و جل وہ ہے، نہ اس کے اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ خود محتاج تھا کہ اس کا علاج ہو، اس کی ضرورت پوری ہو، اور وہ اپنی مدت پوری کر کے مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ہر مسلمان کو اس صورت پہ ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مطابق صفت الرحمن، اللہ کی صفت اس صورت میں بتائی گئی ہے، اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے. ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے. بلکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اللہ کے نبی نے کہا سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. قرآن کے 10 پاروں کے برابر ایک سورت ہے. سبحان اللہ، 10 پاروں کے برابر ہے. یہ آپ نے کہا تعدل ثلث القرآن، ایک ثلث قرآن 10 پاروں کے برابر ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو موضوعات ہیں وہ 3 ہیں. 3 موضوعات ہیں قرآن کے، یا تو قرآن مجید احکام بیان کرتا ہے حلال و حرام کو، یا قرآن مجید واقعات اور نصیحتیں بیان کرتا ہے، یا قرآن اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے. قرآن میں 3 چیزیں ہیں، یا تو اللہ کا تعارف ہے، یا حلال و حرام ہے، یا نصیحتیں اور واقعات ہیں. کہا چونکہ سورۃ الاخلاص پوری کی پوری سورت صرف اللہ سے متعلق گفتگو کرتی ہے، تو یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، ثلث قرآن ہے. وہ شخص جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے 10 پاروں کے برابر اسے اجر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، قرآن کے ثلث پڑھنے کے برابر ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ قرآن کی سورت کو بار بار پڑھے، تلاوت کا اہتمام کرتا رہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ آدمی جو 10 پارے پورے پڑھتا وہ اور جو صرف سورہ اخلاص پڑھ لے، دونوں ایک درجے میں نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل بہت کشادہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھتا، آپ نے کہا تعدل ثلث القرآن، ایک ثلث کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے محبت سے متعلق فرمایا
دو دو روایتیں ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے پر صحابہ کے ایک ٹولے کو آپ نے ایک جگہ پر بھیجا، ان پر جن کو آپ نے امیر متعین کیا تھا ان سے متعلق ایک روایت ہے. اور بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے مسجد قباء کی جو امام تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں انصاری صحابی، ان دونوں سے متعلق روایتیں ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ اپنی نماز کی رکعت کے اختتام پر سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے پھر رکوع کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے مسجد قباء کے جو امام تھے اللہ کے نبی کے عہد میں انصاری صحابی، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کریں یا پھر آپ ثانی سورہ پڑھ کے رکوع کریں، لیکن آپ ثانی سورہ بھی پڑھتے ہیں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا میں نماز ایسے ہی پڑھاؤں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ورنہ میں امامت نہیں کراؤں گا. کہتے جو انصاری تھے وہ اپنے آپ اپنے درمیان سب سے افضل ان کو سمجھتے تھے، وہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور امامت کے لیے نہ جائے. چنانچہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی ایسا کرتے، جبکہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، نہ آپ نے کیا ہے نہ خلفاء راشدین نے کیا. اس لیے یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ خلفاء راشدین نے اس پر عمل کیا ہے ہر آدمی کو ایسا کرنا چاہیے. مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر مسئلہ ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے نبی اور تمام صحابہ ایسا کرتے. اس کی خاص وجہ خاص سبب ہے. اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، آپ نے کہا پوچھو ان سے ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق گفتگو کرنے والی صورت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں اس صورت کا اہتمام کرتا ہوں. صحابی کے پڑھنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اللہ کی ذات سے ان کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ اور ربط اس صورت سے خاص تعلق تھا ان کا، اس لیے وہ ہر رکعت میں اختتام پر اس کو پڑھتے تھے. اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ میرے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، آپ نے کہا تمہاری یہ محبت سورہ اخلاص سے تمہیں جنت میں داخل کر دے، تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. آپ نے انصاری امام کو جو مسجد قباء کے امام تھے آپ نے کہا اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سورۃ الاخلاص کو اللہ کی محبت میں ربط اور تعلق کی وجہ سے پڑھتا ہے تو اس عمل میں کوئی خرابی نہیں، ورنہ یہ ایسی سنت نہیں جیسے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، ایسی کوئی سنت یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور تمام خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. لہٰذا اگر کوئی اللہ کی محبت میں اگر ایسا کرتا ہے اور قرآن کی سورت سے اس کا تعلق ہے تو یہ عمل اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. اور اسی طرح جو امام جن کو آپ نے کچھ لوگوں پر امیر متعین کیا تھا ان سے متعلق بھی یہی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خوشخبری دی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. لہذا سورۃ الاخلاص اس سورت کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر ہر مسلمان کو اس سورت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. صرف یاد کر کے زبانی طور پر اسے دہرانا، اگر ہم معنی کا استحضار نہ کریں تو حقیقت میں ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے سورۃ الکافرون پڑھا، سورۃ الکافرون پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا، آپ نے کہا ھذا عبد عرف ربہ، آپ نے کہا یہ شخص جو سورہ کافرون پڑھ رہا ہے یہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. آپ نے کہا یہ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. جو سورہ کافرون پڑھتا ہے آپ نے کہا وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. اور آپ نے ایک اور صحابی کو سنا، وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا ھذا عبد آمن بربہ، آپ نے کہا یہ بندہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے. آپ نے ایک کے بارے میں کہا وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ آدمی اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ آپ سورہ کافرون دیکھیں، لا الہ الا اللہ جو نفی ہے، انکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلے انکار ہم کرتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر دوسرا عیسیٰ الا اللہ سوائے اللہ کے. ان دو صورتوں کو آپ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے گی. سورۃ الکافرون میں انکار ہے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ لا ہے، انکار ہے. اور الا اللہ سوائے اللہ کے، اور اللہ کا تعارف
اس سورۃ الاخلاص میں ہے. سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اس کے لیے جو اس کو سمجھتا ہو. مگر افسوس کہ یہ سورتیں بار بار پڑھنے کے باوجود ہماری زندگیوں سے شرک نہیں نکلتا, دل سے شرک نہیں نکلتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف الفاظ کو آپ دہرا رہے ہیں, معانی کو آپ نے سمجھا نہیں. حقیقت میں جو شخص سورۃ الکافرون کو پڑھتا ہو, سمجھتا ہو, سورہ اخلاص کو پڑھتا ہو اور سمجھتا ہو, کبھی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. کیونکہ کافرون میں ہم انکار کرتے ہیں معبودان باطلہ کا, چاہے نبیوں کو اللہ کا شریک بنایا جائے یا فرشتوں کو یا انسان و جنات کو. لا اعبد ما تعبدون, اے کافرون قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کہی اے کافرون, جو بھی کافر ہیں دنیا میں قیامت تک جتنے کافر ہیں, لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. چاہے جس کی پرستش ہوتی ہو, کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے, کوئی پتھر کی, کوئی ہوا کی, کوئی انسان کی, کوئی جنات کی, کوئی جانور کی. لا اعبد ما تعبدون. اور سورۃ الاخلاص یہ الا اللہ, سوائے اللہ کی ذات کے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی, جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک اور موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو سورہ کافرون پڑھ رہے تھے. قل یا ایھا الکافرون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا بریء من الشرک, آپ نے کہا یہ شخص شرک سے آزاد ہو گیا, یہ آدمی شرک سے آزاد ہو گیا. ایک صحابی کو آپ نے سورہ کافرون پڑھتے ہوئے سنا, آپ نے کہا یہ شرک سے بری ہو گیا. جو سورہ کافرون پڑھتا ہو, سمجھتا ہو, وہ شرک سے کبھی تعلق نہیں رکھے گا. آپ نے کہا یہ آدمی شرک سے بری ہو گیا. اور دوسرا آپ نے ایک مسلمان صحابی, آپ نے ایک صحابی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا, آپ نے کہا ھذا قد غفر له, آپ نے کہا اس شخص کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر. سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں, اس سورہ اخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے, غور و فکر کا اہتمام کیجئے, تدبر کیجئے, سمجھیے اس سورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات, آپ نے کہا جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے, 10 مرتبہ پڑھتا ہے, پورا مکمل پڑھتا ہے, آپ نے کہا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ, اللہ ایسے مسلمان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے, جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی جتنا ہم زیادہ کریں, کہا جتنا تم زیادہ کرو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اب ہمارے اوپر ہے, آپ جتنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا پا سکتے. جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک محل جنت میں اس کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے, یعنی وہ جنت میں بھی داخل ہوگا اور اس کے لیے خاص محل سورہ اخلاص کے سبب تعمیر کیا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو, اس چھوٹی مختصر سورت کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑی وزنی سورت ہے یہ, اور یہ ایسی سورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. فجر کی سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتیں پڑھتے, سورہ کافرون, سورۃ الاخلاص. اور وتر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام میں سورہ کافرون, سورہ اخلاص. آپ کی صبح بھی ان سورتوں سے 2 سورتوں سے ہوتی, اور آپ کا نمازوں کا اختتام بھی ان 2 سورتوں پہ ہوتا تھا جو توحید پر مشتمل سورتیں ہیں. آپ کی صبح بھی اور آپ کی وتر کی نماز بھی ان 2 سورتوں سے آپ کی عبادت شروع ہوتی اور آپ کی عبادت مکمل ہوتی. آپ سوچئے کیسی عظیم صورتیں ہیں, سبحان اللہ. صرف صبح و شام نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں سے شامل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, ایک مرتبہ بہت بارش ہو رہی تھی اور اندھیری تاریک رات تھی, اور ہم اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے نکلے. اچانک ہماری ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خبیب سے کہا قل, پڑھو. عبداللہ بن خبیب کہتے میں نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے کہا قل, پڑھو. پھر تیسری بار آپ نے کہا قل, تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں, میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین. آپ نے کہا سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس. آپ نے کہا حین تصبح وحین تمسی 3 مرات,
तकफीक मिन कुल्ली शै, आपने कहा सुबह शाम ये 3 सूरतें पढ़ो, सुबह को भी पढ़ो और शाम को भी पढ़ो, सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन। आपने कहा तकफीक मिन कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज से तुम्हें महफूज रखे, हर शर से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तकफीक मिन कुल्ली शै, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन खुबैब से कहा तारीक रात है, अंधेरी रात है और बारिश हो रही है, नुकसान का डर और खौफ है। आपने सहाबा को बताया नुकसान से बचने का तरीका क्या है, सुबह शाम इन 3 सूरतों का एहतमाम करो, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और जब हम कहते हैं इसका एहतमाम करो, सिर्फ ज़बानी तिलावतें नहीं, ज़बानी तिलावत के साथ उसके मानी का इस्तेहदार होना चाहिए, माना मफहूम भी हमें समझना चाहिए। और ये वो इल्म है मेरे मुहतरम भाइयों, जिस इल्म का हासिल करना हमारे लिए मुफीद और मुबारक है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस सूरत पे गौर करे, इस सूरत को समझे, अहले इल्म के बयानात हों या किताबें हों या तफासीर हों जो मुअतबर हों, उसे सुने, उसे पढ़ें, खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं। ये वो मौजू है जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे दरमियान जिन मौजुआत पे बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं होती है, और जो नहीं होना चाहिए हर कोई उस पे बात करने लगता है। सुभान अल्लाह, ये वो चीज है कि हर मुसलमान को जानना चाहिए। आप रोज सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या आप उसका माना समझते हैं, मफहूम समझते हैं, उससे हासिल होने वाले फवाइद समझते हैं, उसमें क्या तरबियत दी गई समझते हैं? ये वो मौजू है, हर मुसलमान को उस पर गुफ्तगू करना चाहिए। आप बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू करते दीन की मुख्तलिफ चीजों पर और ऐसे मौजुआत में दाखिल होते जिसमें नहीं दाखिल होना चाहिए। ये वो चीजें हैं, आप खुद भी सीखिए, घर वालों को भी सिखाइए और बताइए कुल हु अल्लाहु अहद का माना क्या है, मफहूम क्या है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी फजीलत बयान की है, बड़ी अजीम शान फजीलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की इबादतों में, अमाल में इसको जिक्र किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अयअजिज़ु अहदुकुम अन यक़रा फी लैलतिल सुलुसल कुरान। आपने कहा क्या तुम में से कोई आदमी रात में सोने से पहले क्या 1 सुलुस कुरान नहीं पढ़ सकता है? 1 सुलुस कुरान या 10 पारे। आपने कहा क्या तुम आजिज हो, क्या तुम कमजोर हो, क्या कि सोने से पहले 1 सुलुस कुरान नहीं पढ़ सकते? तो सहाबा को ये चीज भारी लगी कि रात में सोने से पहले 10 पारे पढ़कर सोएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज़े करते हुए कहा कुल हुवल्लाहु अहद तअदिलु सुलुसल कुरान। आपने कहा मेरे कहने का मतलब है क्या तुम सूरह इखलास पढ़कर नहीं सोओगे? आपने कहा कुल हुवल्लाहु अहद ये सुलुस कुरान के बराबर है, ये 1/3 कुरान के बराबर है, 10 पारों के बराबर है। इसे पढ़कर सोना चाहिए मोमिन को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है, जिसे बुखारी के अंदर है, अल्लाह के नबी जब अपने बिस्तर पर जाते आप अपने दोनों हाथों को जोड़ते थे और जोड़ने के बाद आप सबसे पहले उसमें फूंक मारते थे, ऐसी फूंक जिसमें हल्की से थूक की कतरा, तो पहले आप फूंक मारते थे और फिर उसके बाद सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन पढ़ते थे। बुखारी में यही तरतीब है, पहले आदमी पढ़ता है फिर फूंकता है। बुखारी के अंदर जो अल्फाज है अल्लाह के नबी के हवाले से अलैहिस्सलाम, पहले आप फूंकते थे फिर आप पढ़ते थे और पढ़ने के बाद आप अपने जिस्म पर उसे फेरते थे। सबसे पहले आप सर से शुरू करते, जहां तक आपका हाथ पहुंचता आप अपने जिस्म पर उसे फेर लेते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप हर रात को पढ़ करके अपने आप पर हाथ फेर करके सोते थे। मेरे मुहतरम भाइयों, ये वो सूरत है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम इस सूरत से बेनियाज हो सके। हर दिन सुबह शाम हम इस सूरत का एहतमाम करते हैं, चाहे नमाज हो, हत्ता कि आदमी तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे आता है, वहां भी पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास उसे पढ़ना है, क्योंकि ये तौहीद है, खालिस तौहीद है। जो आदमी इस तौहीद को समझता हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब अल्लाह के नबी बीमार होते आप अपनी बीमारी पर क्या करते थे? आप अपने बीमार होने के वक्त भी अल्लाह के नबी सूरतुल इखलास और मुअव्विज़तैन ये पढ़ करके आप अपने आप पर दम करते थे। बल्कि हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के नबी के घर में कोई बीमार होता तो आप ये सूरतें पढ़ करके दम करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, इसमें अल्लाह ने हमारा इलाज रखा है, हमारे लिए खैर रखा है इन सूरतों के अंदर। शर्त यह है कि आदमी के अंदर ईमान हो, इखलास हो, यकीन हो अल्लाह उसके रसूल की बातों पर, और उस सूरत को एहतमाम करे, चाहे बीमारी हो, चाहे सुबह शाम की इबादत हो, सुबह शाम के अज़कार हो, नमाजें हो, हत्ता कि आदमी
کوئی سونے کے لیے جا رہا ہو، اس سورت کو بار بار ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں میرے محترم بھائیوں کہ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے جو بہت بڑا پیغام رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، لوگوں کو شرک سے روکنے والی سورت ہے، اللہ کا تعارف دینے والی سورت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس سورت کے حوالے سے غور کرے۔ اور اس سورت سے متعلق آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ جب یہ سورہ اخلاص کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگ سورۃ الاخلاص ہو یا معوذتین ہو، اسے لکھ کر کے یا خطے بنا کر کے گھروں کی دیواروں پر ٹانگ دیتے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیواروں پر لٹکانے اور ٹانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے شفا یا علاج نہیں ہوتا ہے، اس سے شفا علاج نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر زبان سے پڑھتے بھی ہوں، اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کا ایمان اس پر نہیں ہے، آپ اس پر یقین نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی طرف شرک بھی کرتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں صبح و شام، قل اللہ احد اللہ الصمد، آپ اللہ کی طرف شرک کر رہے ہیں۔ اس سورت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ کسی اور زبان میں کوئی جملہ اگر آپ سے کہلوایا جائے، وہ زبان جو آپ نہیں جانتے، آپ کی زبان اردو ہے، آپ اردو میں بات کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی زبان جو آپ کی استعمال میں نہیں ہے، اس زبان کا کوئی جملہ آپ سے کہلوا دیا جائے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ سوچیے اس سے کیا چیز آپ کو حاصل ہوگی، کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ آپ سامنے والے شخص سے آپ مخاطب ہیں اور آپ ایسی زبان میں اسے بول رہے جو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ ایسی زبان میں بول رہا ہے جو آپ نہیں سمجھتے، اس سے کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ ہر مومن کو چاہیے سورہ اخلاص کو سمجھے کہ توحید ہے، خالص توحید ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی نہ ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے سورۃ الاخلاص کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں، غور و فکر کریں، اس کی تفسیر کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، آپ تمام کو سورۃ الاخلاص پڑھنے اور سمجھنے اور معانی مفاہیم پہ غور کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز وجل ہم تمام کے دلوں میں توحید کو راسخ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے، بدعات سے، معاصی اور گناہوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں بھی ہوں، اللہ تعالی ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و عنایت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساجد کی، مدارس کی، ان کے بوڑھوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریروں کی شرارت سے اور اسی طرح ماکروں کے مکر سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ملکوں میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہمیں امن و امان عطا فرمائے، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانی میں ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دستی میں، اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ اللہ جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو دین سے دور ہے اللہ انہیں قریب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ جو بے لباس ہیں ان کو اللہ پہنائے، جو بھوکے اللہ ان کو کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے کس و بے مددگار اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔